وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اس بات کا حوالہ نساء کی آیت 140 میں تھا. نساء کی 140 میں کیا تھا کہ تم وہیں بیٹھے رہے تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے، اور وہاں اس آیت کا حوالہ دیا گیا تھا. سورہ انعام پہلے نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، اور اگر تمہیں شیطان بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھنا. مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے پاس. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان جھگڑا کرنے والوں کے تعلق سے ان کے حساب سے کوئی شے نہیں. وَلَٰكِنْ ذِكْرَى، مگر نصیحت کرنا ضروری ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں. اب میں پھر کہے بغیر نہیں رہوں گا، یہ جو رمضان کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی توجیہات تک پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی کہ افطار پر وہ روزہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تو ہمارا پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض اہل علم بھی وہیں ہلے گلے کے موقع پر بیٹھے ہوئے بھی. عجیب بات ہے، کیسے بیٹھتے سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو ریکنسائل نہیں ہوتی ہے بات، کیسے بیٹھ جاتے. اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جرتیں اور بڑھ رہی ہیں. ورنہ رمضان سے پہلے اندر کی اطلاعات ہے کہ پیمرا نے ایکشن لینا تھا، اور پچھلے سال رمضان کے اختتام پر پیمرا نے نوٹس بھی جاری کیا تھا اگلے سال ہم دیکھ لیں گے جی، نہیں ہونے دیں گے. اور رمضان سے پہلے چینلز والے بھی پریشان تھے، پتہ نہیں اس دفعہ دکان رمضان لگے گی کہ نہیں لگے گی، دکان رمضان، لیکن کچھ نہیں. کیا وہی جو کسی نے کہا بڑی سخت بات ہے، کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، پیسے کی پوجا پاٹ. دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہمارے حکام بالا دیکھ رہے ہیں اور رمضان کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے دھڑلے کے ساتھ. اور تف ہے ایسے حضرات کے اوپر جو علماء کے طبقے سے ہوں اور بیٹھے ہیں وہاں پر، اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. اور اللہ کے بندے اس ہلے گلے کے وقت تو نہ بیٹھو وہاں پر، کم از کم بات یہ ہے. اور دوسرا ولیکن ذکرا، ارے نصیحت کرو، سمجھاؤ ان کو. لعلہم یتقون، تاکہ وہ باز آ جائے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی بھی حفاظت رکھے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے اللہ کے عذاب کو، اس کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں جو ہمارے معاشرے میں دھڑلے کے ساتھ کی جا رہی ہیں. آگے دیکھیں اگلی آیت کیا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا. اب یہ تو مشرکین کا بیان ہو رہا ہے، بدعات کے اضافے قریش نے کیے حج کے امور کے اندر، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا. ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ دین کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، دین کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے، دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے. اب 12 لوگ ہم سے اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے. ایک اداکار کو بٹھا کر پوچھا جا رہا ہے بھائی ان کی 3 فلموں کے نام بتاؤ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، اور انعام لے لو. کیا مذاق ہے آخر؟ اچھا جی فلاں اداکارہ کی والدہ کا نام بتا دو اور یہ انعام لے لو. کیا ثابت کر رہے ہیں اس قوم کو؟ آپ کپڑے پھاڑ کر دکھا دیں، اپنی جرسی پھاڑ کر دکھا دیں، یہ موبائل آپ لے لیجیے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ ڈپ کر کے جو ہے وہ اندر سے کسٹرڈ میں سے جو ہے نا وہ ایک پھل کا پیس نکال کے دکھا دیں. اب اس سے اگلی بات میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. کیا کیا مذاق نہیں ہو رہے، کیا کیا تماشے نہیں ہو رہے. اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر مقدس مہینے کے اندر. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے کاروباری طبقات کا بھی ہے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ معاف کیجئے گا میں عرض کر دوں اس بات کو بھی، ایک عورت کو تم اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں دکھاؤ گے تو بھی تمہارا پروڈکٹ بکے گا. تو اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر یا عورت پر؟ توکل کس پر ہے؟ رازق کس کو سمجھا تم نے؟ تو یہ سارا کاروباری طبقہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سارا ہلا گلا کرواؤ گے تو تمہارا پروڈکٹ بکے گا، تمہیں رزق ملے گا. اس کے علاوہ تمہیں اللہ رزق دینے پر قادر نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں؟ استغفر اللہ.